کبھی کبھی عورت کو خود غرض بننا پڑتا ہے کیونکہ ہر وقت دوسروں کے لیے جینا، خود کو مٹانا اور اپنی ذات کو قربان کرتے رہنا ایک حد تک ہی ممکن ہے۔ خوش رہنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے عورت کو یہ سیکھنا ہوگا کہ کہاں رکنا ہے، کہاں انکار کرنا ہے اور کہاں اپنی ذات کو مقدم رکھنا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم 10 مواقع پر بات کریں گے جب عورت کو خود غرض بن جانا چاہیے، کیونکہ خود غرضی ہر وقت بری نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ ضروری ہوتی ہے اپنی ذہنی سکون، جذباتی صحت اور روحانی تسکین کے لیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ان 10 مواقع پر بات کرتے ہیں جہاں عورت کو اپنے آپ کو ترجیح دینی چاہیے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. Alhamdulillah. Moving to the point number 1, that is جب اس کی ذہنی صحت داؤ پر لگ جائے۔ ایک عورت کی سب سے قیمتی دولت اس کی ذہنی سکون ہے۔ جب روزمرہ کے تعلقات، خاندانی دباؤ یا معاشرتی تعلقات اس کے ذہن پر ایسا بوجھ ڈال دیں کہ وہ اپنے آپ کو کھو دینے لگے، اس موقع پر اسے خود غرض ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر اس کا دماغ ہی تھک چکا ہے، اگر اس کا دل ہی اداس ہے تو وہ کسی اور کے لیے بھی خوشی کا باعث کبھی نہیں بن سکتی۔ ایسے وقت میں اسے یہ حق ہے کہ وہ اپنی تنہائی کو چنے، شور سے دور چلی جائے، تھوڑا خاموشی سے اپنے دل کی سنے، چاہے اس کی ماں ہو، بہن ہو، شوہر ہو یا بچے۔ اگر اس کی اپنی ذہنی حالت متاثر ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اسے خود کو سنبھالنا چاہیے۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی ذات کو اہمیت دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ خود غرضی نہیں بلکہ زندہ رہنے کی ایک تدبیر ہے۔ کیونکہ عورت جب خود ٹھیک نہیں ہوگی، تھک چکی ہوگی تو وہ کسی کو بھی مکمل طور پر خوش نہیں رکھ سکے گی۔ سو موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 2، جب اس کے خواب اور خواہشات کو نظر انداز کیا جا رہا ہو۔ ایک عورت کے دل میں بھی خواب ہوتے ہیں، کچھ خاموش، کچھ بلند، کچھ وہ جو وہ اپنے بچپن سے دل میں سجائے ہوئے ہوتی ہے، لیکن اکثر اوقات خاندان، رشتے یا معاشرہ اس کے خوابوں کو غیر ضروری قرار دے دیتا ہے۔ اسے سکھایا جاتا ہے کہ ایک اچھی عورت وہی ہے جو دوسروں کے خوابوں کو پورا کرے اور اپنی خواہشات کو دفن کر دے، لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اسے خود غرض ہونا سیکھنا چاہیے۔ اگر اس کی زندگی صرف دوسروں کے لیے قربانی بن جائے تو اس کی روح رفتہ رفتہ مرنے لگتی ہے۔ ایک کامیاب اور خوش عورت وہی ہوتی ہے جو اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ہمت رکھتی ہے، چاہے اسے کتنی ہی مخالفت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک عورت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن خاندان والے اسے شادی کے دباؤ میں لانا چاہتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ نہیں کہنا سیکھے۔ اگر اسے اپنا کریئر بنانا ہے لیکن شوہر یا سسرال اسے صرف گھر تک محدود رکھنا چاہتے ہیں تو اسے اپنے اندر اتنا بلند حوصلہ پیدا کرنا ہوگا کہ وہ اپنی پہچان کے لیے کھڑی ہو جائے۔ یہ خود غرضی نہیں بلکہ اپنی ذات سے وفاداری ہے۔ عورت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے خواب بھی اسی کی طرح مقدس ہیں جیسے کسی مرد کے، اور ان کے لیے لڑنا اس کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ جب وہ اپنے خوابوں کو اہمیت دیتی ہے نا، تب ہی وہ ایک مکمل، باوقار اور مطمئن انسان بن پاتی ہے۔ موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 3، جب دوسروں کی عزت بچاتے بچاتے اس کی اپنی عزت پامال ہونے لگے۔ ایک عورت فطری طور پر وفادار ہوتی ہے۔ وہ اپنے رشتوں، خاندان، سسرال اور شوہر کی عزت کو اپنی عزت سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ وہ کئی بار خاموشی اختیار کر لیتی ہے، اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو چھپا لیتی ہے، صرف اس لیے کہ کہیں خاندان کی عزت پر حرف نہ آ جائے۔ لیکن جب یہی خاموشی اس کی خود کی عزت نفس کو مجروح کرنے لگے تب اسے خود غرض ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی رشتہ اس کی خودداری کو کچل رہا ہے، اگر کوئی اسے بار بار نیچا دکھا رہا ہے، اس پر زبان یا ہاتھ اٹھا رہا ہے یا اس کی شخصیت کو مسخ کر رہا ہے تو اسے وہاں رک جانا چاہیے۔ اس لمحے اسے دنیا کی پرواہ چھوڑ کر صرف اپنی عزت کا دفاع کرنا چاہیے، چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو یا کوئی اور قریبی رشتہ۔ اگر کوئی اس کی عزت نفس کو روندنے کی کوشش کرے تو اسے یہ حق ہے کہ وہ آواز بلند کرے۔ یہ خود غرضی بالکل نہیں ہے بلکہ زندہ ضمیر کی علامت ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کے وقار کو اتنا بلند رکھے کہ کوئی آسانی سے اسے روند نہ سکے۔ خاموشی
ہمیشہ صبر کی علامت نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ ظلم کی گواہی بھی بن جاتی ہے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ مظلوم بننے کی بجائے باوقار طریقے سے کھڑی ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یاد رکھیں، جو عورت اپنی عزت نفس کے لیے کھڑی نہیں ہوتی وہ کبھی اندر سے خوش نہیں رہ سکتی، اور خوش رہنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے اسے اس لمحے خود غرض بننا سیکھنا ہوگا۔ موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 4، جب اس کی جسمانی صحت متاثر ہونے لگے۔ عورت اکثر دوسروں کے آرام، خدمت اور خوشی میں اتنی گم ہو جاتی ہے کہ اپنی جسمانی صحت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی ہے۔ وقت پر کھانا نہ کھانا، نیند قربان کرنا، ہر وقت کام میں جٹے رہنا، یہ سب قربانی نہیں، خود سے ناانصافی ہے۔ جب عورت کے جسم میں تھکن، درد یا بیماری کے آثار نمایاں ہونے لگیں تو اسے فوراً خود غرض ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جو صرف اپنی نہیں، پورے خاندان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ماں بیمار ہو، بیوی کمزور ہو، بیٹی تھکی ہوئی ہو تو وہ کسی کے لیے بھی کارآمد نہیں رہتی۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ وہ آرام کو ترجیح دے، ڈاکٹر سے رجوع کریں، مکمل نیند لے اور اپنے جسم کا خیال رکھے۔ اس وقت اگر گھر کا کوئی کام رہ جائے یا کوئی ناراض ہو جائے تو بھی اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جسم کی بربادی زندگی کی بربادی ہے۔ خود کو صحت مند رکھنا، خود کو توانا رکھنا، خود کو وقت دینا، یہ خود غرضی نہیں، یہ عقل مندی ہے۔ موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 5، جب اس کے جذبات کا مذاق اڑایا جائے۔ عورت کے جذبات نازک بھی ہوتے ہیں اور بہت قیمتی بھی۔ جب کوئی بار بار اس کے احساسات کو جھٹلائے، اس کے آنسوؤں کو کمزوری سمجھے یا اس کی مسکراہٹ کو مجبوری سمجھے تو یہ لمحہ ہے خود غرضی کا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کے جذبات کو سنجیدہ نہ لیا جائے تو وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتی ہے۔ ایسے وقت میں عورت کو خود پر ترس کھانے کے بجائے خود سے محبت کرنا سیکھنا چاہیے۔ وہ رشتے جو اس کے دل کی پرواہ نہیں کرتے، وہ محفلیں جہاں اس کے درد پر ہنسا جاتا ہے، ان سے فاصلہ رکھنا اس کا حق ہے۔ اسے اپنی دل کی دنیا کو محفوظ رکھنا چاہیے، چاہے کوئی اسے سخت، مغرور یا خود غرض ہی کیوں نہ کہے۔ یہ خود غرضی اس کی روح کی حفاظت ہے۔ جذباتی صحت بھی جسمانی صحت کی طرح اہم ہے، اور جو عورت خود کے احساسات کی قدر کرتی ہے وہی دوسروں کو بھی حقیقی محبت دے سکتی ہے۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 کی طرف، کہ کس موقع پر عورت کو خود غرض بن جانا چاہیے۔ جب اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا جائے۔ عورت اکثر برداشت کرتی ہے، خاموش رہتی ہے، صرف اس لیے کہ گھر بکھر نہ جائے، رشتے ٹوٹ نہ جائیں، لیکن جب اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھا جائے تب اسے خود غرض ہو جانا چاہیے۔ خاموشی ایک ہتھیار ہے، لیکن اسے کمزوری نہ بننے دیں۔ جب لوگ اس کی چپ کا فائدہ اٹھائیں، اس پر الزامات لگائیں یا اس کی برداشت کو بزدلی کہیں تب اسے بولنا سیکھنا چاہیے۔ اس کی آواز اس کا حق ہے، اسے اپنی بات واضح الفاظ میں کہنی چاہیے، بغیر کسی خوف یا جھجک کے۔ خود غرضی کا مطلب یہاں یہ ہے کہ وہ خود کے لیے بولے، اپنی حفاظت کرے، اپنی حدیں طے کرے۔ کیونکہ اگر وہ حدیں قائم نہ کرے گی تو لوگ اس کے وجود کو روندتے چلے جائیں گے۔ ناؤ موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 7، جب اس کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی ہونے لگے۔ عورت کی زندگی اس کی ذاتی دنیا ہے، اس کی ترجیحات، اس کی دوستیاں، اس کے فیصلے، یہ سب اس کا حق ہیں۔ جب کوئی اس کی ذاتی فضا میں مداخلت کرے، اس کی آزادی پر پہرے بٹھائے تو اسے لازماً خود غرض ہو جانا چاہیے۔ ہر عورت کو اپنی زندگی کے کچھ گوشے محفوظ رکھنے کا حق ہے، چاہے وہ تنہائی کی چاہت ہو یا خود سے بات کرنے کا وقت۔ اگر کوئی اس کی زندگی کو مکمل کنٹرول کرنا چاہتا ہے نا تو اسے نہیں کہنا آنا چاہیے۔ خود غرض بننے کا مطلب یہاں اپنی خود مختاری کی حفاظت ہے۔ ایک عورت جب اپنے فیصلے خود کرتی ہے تب وہ ذمہ دار بھی بنتی ہے اور خوش بھی۔ اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کا رخ خود طے کرے، بنا کسی غیر ضروری مداخلت کے۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 8 کی طرف، کہ جب عورت کو خود غرض بننا چاہیے کب؟ کہ جب اس کی کامیابیوں کو کمتر سمجھا جائے۔ ایک عورت جب کچھ حاصل کرتی ہے نا، تعلیم، نوکری، ترقی، عزت، تو اسے مکمل حق ہے کہ وہ اپنی کامیابیوں پر فخر کرے۔
اگر اسے کوئی یہ کہے نا کہ یہ سب تو قسمت تھی یا اصل کامیابی تو شادی اور بچے ہیں، تو یہ وقت ہے کہ وہ خود غرض ہو جائے۔ اسے اپنی کامیابی کا جشن منانا چاہیے، چاہے کوئی سراہے یا نہ سراہے۔ اس نے جو محنت کی ہے نا، جو قربانیاں دی ہیں، وہ سب قابل فخر ہیں۔ اور اگر اسے لگے کہ لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے تو اسے اپنی محفل خود سجا لینی چاہیے۔ خود غرضی یہاں خود اعتمادی کا دوسرا نام ہے۔ عورت کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ جتنی بھی کامیاب ہو وہ اس کی محنت کا صلہ ہے، اور جو لوگ اس کی روشنی سے جلتے ہیں انہیں پیچھے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 9، جب وہ صرف دوسروں کی ماں، بیوی، بہن بن کر رہ جائے۔ عورت کئی رشتوں کو نبھاتی ہے لیکن اکثر خود کو بھول جاتی ہے۔ وہ صرف کسی کی ماں، کسی کی بیوی یا کسی کی بیٹی بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کی اپنی شناخت، اپنا نام، اپنی شخصیت سب کہیں گم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اسے اپنی ذات کو پھر سے تلاش کرنا ہوگا۔ اسے یاد دلانا ہوگا کہ وہ ایک مکمل انسان ہے، ایک مکمل عورت جس کا وجود کسی رشتے کا محتاج نہیں۔ یہ خود غرضی نہیں بلکہ اپنی شناخت کی بازیابی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا نام، اپنی پسند، اپنی رائے زندہ رکھے، تبھی وہ ایک مکمل، پر اعتماد اور خوش انسان بن سکتی ہے۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 10، دیٹ از لاسٹ پوائنٹ، جب اسے خود سے محبت کرنا بھول جائے۔ عورت سب سے آخر میں خود سے محبت کرنا سیکھتی ہے، یا اکثر تو سیکھ ہی نہیں پاتی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتی ہیں تو صرف تھکن، قربانی اور ذمہ داری نظر آتی ہے، لیکن یہ لمحہ ہے کہ وہ خود سے پھر سے محبت کرے، خود کو گلے لگائے، خود کو معاف کرے۔ خود سے محبت کرنا سب سے بڑی خود غرضی ہے اور سب سے خوبصورت بھی۔ جب عورت خود سے پیار کرنا سیکھتی ہے نا، تبھی وہ دنیا کو صحیح معنوں میں محبت دے سکتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ وہ خود کو وقت دے، خود کو سمجھے اور خود کو اہم جانے۔ وہ کسی سے کم نہیں اور اسے اپنی اہمیت کو خود محسوس کرنا ہوگا۔ تو میری عزیز پیاری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں، یاد رکھو، ہر بار خود غرضی گناہ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ ایک عبادت بن جاتی ہے۔ جب تم خود کی عزت، خود کے خواب، خود کی صحت اور خود کی شناخت کی حفاظت کے لیے خود غرض بنتی ہو نا، تو دنیا کچھ بھی کہے، تمہیں اپنی خوشی، اپنی کامیابی اور اپنے دل کی آواز سننی ہے۔ یہ زندگی تمہاری ہے اور تمہیں اسے اپنی شرائط پر جینا ہے۔ خود غرض بنو جب بننا ضروری ہو، تاکہ تم سچ میں خوش رہ سکو، آزاد ہو سکو اور کامیاب ہو سکو۔ کیونکہ ایک خوددار عورت ہی اصل میں باوقار عورت ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔